وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ کل یہ بنی اسرائیل کے متعلق تبصرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے اس موجودہ پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری چلے جانے کے 300 سال بعد ان کا نظام اس طرح خراب ہوا کہ وہ لوگ اللہ کے احکام سے پھر بھٹک گئے، پوری قوم بنی اسرائیل۔ تو پروردگار نے پھر مشرک قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب یہ ذلیل و رسوا پریشان تھے۔ اب انہوں نے اس وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کے ہاں کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کرے، کیونکہ وہ پیغمبر اس وقت انتہائی ضعیف العمر ہو چکے تھے، کہ کوئی نوجوان ہمارے ہاں بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم ان کے زیر سایہ جنگ کریں اور لڑ سکیں اس قوم سے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے وقال لهم نبیہم فرمایا ان کے لیے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر لیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ طالوت ایک جوان آدمی تھا، خوبصورت بھی تھا، قد بھی اس کا لمبا تھا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو طالوت کو ہم پر بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں بادشاہیت کے۔ پہلے کہا کہ آپ خود اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ حاکم مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں، اس کے زیر اہتمام ہم جنگ کریں گے ان لوگوں سے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ہم کیوں زیادہ حقدار ہیں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس لیے کہ اس کے پاس مال کی وسعت اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے۔ یعنی کہ انہوں نے مال کی وسعت کو برتری اور اعلیٰ معیار قرار دیا اور اپنے یعنی قیاس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بہت زیادہ۔ ہم اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے ایک تجربے کو اور اپنی سوچ فکر کو اللہ کے احکام پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ذہن تو نہیں مانتی یہ بات، وہ شریعت کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ بعض ہمارے کرم فرما ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں حضرت ہماری طبیعت نہیں مان رہی، ہماری سوچ نہیں مان رہی، ہمارا دماغ یہ چیز نہیں مانتا۔ یعنی تمہارا دماغ سوچ اللہ کے حکم سے اعلیٰ ہے کیا؟ ہماری سوچ کیا پروردگار کے حکم سے اعلیٰ ہے کیا؟ ہم اپنے قیاس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے سکتے ہیں کیا؟ ہماری سوچ، ہماری فکر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس معیار تک پہنچ سکتی ہے کیا؟ میرا دماغ، میری سوچ فکر مانے یا نہ مانے، میری فکر تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم جو ہے نا وہ میرے قیاس پر کروڑ گنا زیادہ برتری اور معیار رکھتا ہے۔ ایمان بالغیب اسی چیز کا نام تو ہے کہ میرا دماغ نہیں مان رہا، میری طبیعت اس چیز کو نہیں مانتی، پھر بھی تسلیم کروں، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم پر اپنے قیاس کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہم پر بادشاہیت کرے گا، ہم زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں۔ اور قیاس کیا تھا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے۔ پروردگار سے حکم ہوا، اللہ نے فرمایا مال کی وسعت کوئی اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ اعلیٰ معیار کس چیز کو قرار دیا؟ آگے واضح فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اس طالوت کو چن لیا ہے بادشاہیت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم زیادہ عطا کیا ہے، علم کی وسعت ہے اس کے پاس، والجسم اور جسامت کے حوالے سے وہ خوبصورت ہے، لمبا قد تھا اس کا، جس طرح کے تفاسیر میں آتا ہے۔ اور علم کی وسعت کی بنیاد پر وہ تم پر بادشاہیت کرے گا۔ تمہارے پاس چاہے مال جتنا بھی زیادہ ہے، مال کی وسعت یہ معیار نہیں رکھتی، علم کی وسعت معیار رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ ہم کبھی علم کی قدر کرتے ہیں؟ بالکل ہی نہیں۔
ہم تو کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارا حکمران، ہمارا وزیر، ہمارے ہاں سرداری کرنے والا وہ ہوگا جس کے پاس مال کی وسعت ہے بس۔ آپ کہیں کہ حضرت یہ بات غلط ہے، مشاہدہ کر لیں۔ اس وقت ہم دیکھ لیں، اپنے عدلیہ کی طرف دیکھ لیں، اپنے ایوانوں میں دیکھیں، کوئی علم والا بندہ، علم سے مراد یہ قرآن میں جو فی علم آیا ہے نا، اس سے مراد یہ کوئی مغربی کلچر نہیں ہے، جو وہ انداز، وہ سٹائل زیادہ اپناتا ہے، جسے انگلش آتی ہے اسی کو علم۔ انگلش تو انگریزوں کے ہاں بالکل جنگل میں رہنے والے مرد عورت بچوں کو بھی انگلش آتی ہے، کہ ان کا معیار پھر زیادہ ہے ہم سے کیا؟ اگر ہم انگلش کو علم محسوس کرتے ہیں تو پھر انگریز لوگ، جنگلوں میں رہنے والے ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ جن کو جینے کا طریقہ نہیں آتا، انگلش تو ان کو بھی آتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں انگلش ایک معیار ہے، انگلش ایک برتری ہے، اور انگلش بولنا ایک اعلیٰ مقامی ہے، تو پھر ہم اپنے علماء سے زیادہ ان کو ترجیح دیں جو انگریز لوگ، جنگلوں میں رہنے والے ان پڑھ جاہل، جن کو جینے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا، وہ ہمارے علماء سے زیادہ مقام رکھتے ہیں کیا؟ انتہا کی جہالت، نادانی، بے وقوفی، کم ظرفی ہے کہ جسے علم انگلش آتی ہے وہ علم والا آدمی ہے۔ اللہ کے نزدیک، انبیاء کے نزدیک علم والا وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا علم ہوتا ہے، وہی بادشاہیت کا حق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو ایمان والے ہیں ان کے ہاں زیادہ تر وہی بادشاہیت کا حق رکھتا ہے، نہ کہ کوئی اور زبانوں سے آتی ہے یا کوئی مال کی وسعت وہ رکھتا ہے۔ لیکن ہماری طبیعتوں کے اندر کیا چیز راسخ ہو چکی ہے یہ ہم خود بخوبی جانتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ بادشاہیت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ علم کا معیار ہے، مال کی وسعت کا معیار نہیں ہے۔ اگر مال کی وسعت کا معیار دیکھیں تو غیر مسلم مسلم سے زیادہ امیر ترین ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ راضی ہے کیونکہ مال ان کو زیادہ دیا ہے نا۔ مال یہ صرف دنیا تک ہے، یاد رکھیں۔ علم اصل معیار ہے، علم ہے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور علم پر عمل بھی ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی اپنی سوچ، اپنی فکر کو، اپنے قیاس کو اللہ کے حکم پر ترجیح قطعا نہ دے، سر جھکا لے، دل و دماغ نہیں مانتا یعنی کس طرح کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے نا، سر جھکا لیں، اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں نہیں جی ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہمارا ذوق اس کے خلاف آ رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کی ماننے والے ہیں، ہم اپنی عقل کی، اپنی فکر کو ترجیح دینے والے ہیں اللہ کے حکم پر، اور یہ اکثر پایا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ۔ اب ان لوگوں نے اس طالوت کی بادشاہیت کی نشانی پوچھی کہ کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا ہمارے لیے۔ ان کے سرداروں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ یہ سرداری بھی بڑی عجیب طرح کی ہوتی ہے کہ جو انسان کو غرور تکبر کے اندر دھکیل کر پھر جہنم کے ایندھن بنا لیتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑا آدمی ہونا تو ہر حوالے سے وہ بڑا بن جاتا ہے، دولت ہو یا سیاست میں تھوڑا آگے نکل جائے نا، پھر اس کے سامنے علماء ہیں، کوئی سنجیدہ آدمی ہے، باشرہ آدمی ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کے سامنے، کیونکہ وہ سردار ہے نا، وہ ہر حوالے سے وہ سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کیا علامت ہوگی، تو وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، بے شک اس کی بادشاہیت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گی، ایک صندوق آئے گا، بکس، وہ تمہارے پاس آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے دلوں کا چین اور قرار ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے دلوں کا سکون ہوگا۔ اس میں ایک صندوق آئے گی تمہارے پاس، اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہوگا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس صندوق کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں، کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ صندوق جو تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس کے اندر اللہ کے تمام پیغمبر انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تصویریں تھیں،
اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور ان کی کچھ علامات تھی اور کچھ معجزات تھے جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو شروع میں عطا کیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس صندوق کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ صندوق عطا کی گئی تو اس کے اندر خاص طور پہ نیچے تہہ میں ایک لپٹی ہوئی تصویر تھی، وہ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور وہ تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا جو آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، جہاں تدفین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حجرے کی تصویر تھی، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس انداز کی تصویر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تفاسیر میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی نبوت کی، ان کی اپنا بادشاہیت کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گی، اس صندوق میں تمہارے لیے سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کے اندر آل موسیٰ آل ہارون کی تبرکات ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور وہ تورات جو اصل نسخہ نازل ہوا تھا وہ اس میں تھا، اور اس کے علاوہ کچھ معجزات کی خاص چیزیں تھیں۔ تو فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی قوم میں یہ تھا کہ یہ صندوق بابرکت تھی، اس لیے کہ تبرکات تھی اس کے اندر۔ جو ساتھ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ اس قرآن پاک کی آیت ہے جو نسخت ہے، اسے استدلال کر لیں۔ واضح یہ چیز اللہ کے خاص بندوں سے منسلک چیز بھی خاص ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے، اس سے بھی فیض ممکن ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل یہ وہ صندوق اٹھا کے لے جاتی، میدان جنگ میں جا کے رکھ کے سامنے دعا کرتی اور ان تبرکات کا وسیلہ دیتی، اور یہ تبرکات موجود ہوتے، ہر میدان کے اندر پروردگار ان کو کامیابیاں عطا فرماتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے خاص مقبول بندوں سے ہر چیز منسلک بابرکت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے مزارات پر جائیں تو وہاں بھی فیض ہوتا ہے، وہاں بھی برکت ہوتی ہے، وہاں اوٹ پٹانگیاں نہیں کر رہی۔ جن چیزوں کے میں خاص خلاف ہوں، اور ہمارا مسلک اہل سنت، نظریہ اہل سنت یہ نہیں جو عام مزارات پہ ہو رہا ہے، جو تماشے لگے ہوئے، ڈول ڈمک کے کیا دمالے کیا، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ آج کل تو ویسے بھی معذرت کے ساتھ جو طبقہ ہے ہمارا آستان ہے، جتنا بھی زیادہ تر، اللہ قلیل کوئی ہوگا کوئی مخلص، زیادہ تر ہمارے آستانوں پہ پچھلی بزرگوں کی مزارات کو کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ گلے رکھے ہوئے ہیں، اور آنے والے مریدین اور چاہنے والے، محبت رکھنے والے لوگ وہ بھی نادان ہی ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ صاحبزادہ صاحب جو ان کا ظاہری کردار کس طرح کا ہے۔ جب سے ہم بیعت ہوئے ہیں، کل وہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی کو باہر سے آئے ہیں، مشورہ لے رہے تھے کہ ہم نے بیعت ہونی ہے، تو میں نے کہا کس نیت سے، کیا چاہتے ہیں آپ، بیعت ہو کہ پیر صاحب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی بچے کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، تویزات لینے پڑتے ہیں، فلاں فلاں، جس طرح ہمارا ہاں دم کرانے کے لیے جس طرح ہم نے پیر رکھے ہوئے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے سب کچھ وہی بیان کیا۔ پھر میں نے ان کی سنجیدگی میں جو ٹوننگ کی نا، اسے سمجھ آ گئی کہ پیر کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ بھئی میرے پیر صاحب میں ان کی بیعت ہو گیا، بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جو میرا پیر مجھے حکم کرے گا وہ شریعت ہوگی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ میں کسی بیعت ہو گیا کسی کی، میری زندگی میں نہ کوئی انقلاب آیا، نہ زندگی بدلی، نہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی طرح ہے، قرآن کو کبھی نہیں چھوا تھا، اسی طرح ہی چل رہا ہوں، بے حیائی، بے شرمی، شراب نوشی، سود خوری جو تھا اسی طرح چل رہا ہے۔ پیر کو میں نے صرف ہدیے دینے کے لیے ان کی بیعت ہوا تھا کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں مین جو سوچنے والی ہیں، جو آج معاشرے کے اندر ہمارے ہاں زیادہ تر دین کے نام پر جو پیسہ لگ رہا ہے نا، وہ انہی کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور ان کو دین کا پتہ تک کریں گے۔ یہ درباروں پہ لگائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارات تیار ہو رہی ہیں، آپ سروے کریں اس کا، دیکھیں جا کے، دیکھا گیا دل دکھتا ہے۔ ادارے جا کے دیکھیں، ہمارے دینی ادارے، ہمارے ساتھی نعیم بھائی بیٹھے ہیں، یہ پچھلے ہفتے ہم مدرسے کا ان سروے کیا گیا ہے، جا کے دیکھا انہوں نے مدرسہ جس ادارے میں ہم پڑھ کے آئے، جامعہ محمدیہ معین شیخ الحدیث مفتی نذیر سیالی صاحب ادھر فیصل آباد میں، ان کو جا کے دیکھیں کتنی علماء پڑھ چکے ہیں وہاں سے۔ چند عرصہ ہم بھی وہاں 3-4 سال ہم بھی وہاں کا فیض ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ درباروں پہ جا کے دیکھیں کتنی پتھر لگا ہوا ہے، کس قدر خوبصورتی ہیں، کتنا بڑی بڑی عمارات، اور کتنا ان کے گلے بھرے ہوئے اور ان کے بینک بیلنس ہے۔ ادارے غریب ہیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں علماء نکل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹوٹل پیسہ دین کے نام پر جو خرچ ہو رہا ہے نا، وہ خرافات کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرف متوجہ ہوں۔ درباروں پہ جانا یہ منع نہیں ہے، وہاں پہ جائیں، اللہ کے خاص ولی مقبول بندے جو ہوتے ہیں ان کا فیض وہاں سے ملتا ہے،
بلکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خاص بندوں سے منسلک کوئی اور چیز ہے وہ بابرکت ہوتی ہے۔ دربار تو پھر اعلیٰ ہے نا، لیکن ان درباروں پہ جا کے عجیب طرح کے سجدے کرنا، عجیب طرح کی اوٹ پٹانگیاں، اور پھر انہی کے ساتھ محبت، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ اس سے ہم بیزار ہیں، بری و ذمہ ہیں، ہم یاد رکھیں۔ تھوڑا سا ہم اب شرعی اصول کو بھی اپنائیں۔ تو ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے انبیاء کے اور خاص لوگوں کے تبرکات کا وسیلہ دے کر اور ان کو برکت کے لیے میدان جنگ میں لے جاتے قوم بنی اسرائیل، پھر پروردگار ان کو ان کی برکت سے ہر میدان جہاد میں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو لہٰذا کوئی بھی چیز کسی خاص اللہ کے مقبول بندے سے منسلک ہو جائے وہ خاص ہو جاتی ہے، عام نہیں رہتی، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، یہ دیواریں ہیں، ہمارے ہاں کچھ ہوتے ہیں سادہ لوگ، بالکل ان کا یہ محبت کا ایک علامت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا خواتین گزر رہی ہیں، کوئی بزرگ گزر رہے ہیں یہاں پہ، دیکھا مسجد ہے، دیوار کو بوسہ دیتی ہیں، یہ ایمان کی ایک علامت ہے، یہ ان کا اظہار محبت ہے۔ کچھ ساتھ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ صحابہ نے تو نہیں کیا۔ بھئی صحابہ جن کے سامنے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا، ان کو کیا ضرورت مسجد کی دیواریں چومنے کی؟ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے وہ مسجد کی دیواریں چومتے؟ آپ اس طرح کی جو دلیل مانگے، نہ یہ چومنا ہم لازم سنت فرض سمجھ رہے ہیں، مستحب کوئی محبت میں آ کے اگر چوم رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ دیوار اگر کوئی اپنے مکان کی دیوار کو چومے، اسے پاگل سمجھا جائے گا، نادان سے، بھئی اینٹوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ لیکن جو مسجد کی دیوار کو چوم رہا ہے وہ ایک بہترین عمل کر رہا ہے، اس کا اظہار محبت ہے کہ اللہ کے گھر کو بوسہ دے رہا ہے۔ کوئی عام کسی عام کپڑے کو چومے، بے وقوف ہے، لیکن وہی کپڑا اگر قرآن سے منسلک ہو گیا، وہ غلاف قرآن بن گیا، تو اس کو چومنا کمال ہے، پھر نیکی ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو کسی چیز سے منسلک ہو جائے، خاص چیز سے، خاص اللہ کے انبیاء سے یا خاص اللہ کے اولیاء سے منسلک ہو جانے والی ہر چیز عام نہیں رہتی، اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ بابرکت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا درباروں پر برکت بھی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، وہاں جایا کریں، فاتحہ پڑھا کریں، دور کھڑے ہو کے۔ ہاتھ لگانا نہیں بہتر، بوسہ دینا نہیں اچھا، بہتر یہی ہے کہ ہم چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، وہاں پہ برکت بھی حاصل کریں، دعا بھی کریں، ان بزرگوں کا وسیلہ بھی پیش کریں، پھر دیکھیں کہ اگر ان کے ہاں جو صاحبزادگان ہیں وہ کچھ ان کا معیار ہے یا وہ دکانداری انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اگر دکانداری ہے تو پھر توبہ استغفار کر کے ان سے تھوڑا گریز کریں، دور رہیں۔ دم درود کے حوالے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، آخری 2 صورتیں اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں، نظر لگی ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، آخری 2 صورتیں معوذتیں فلق اور ناس، ان کو پڑھیں، دم کریں، خدا کی عزت کی قسم کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس ہدیہ دیں گے پیر صاحب کو، جو پیر صاحب کو نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ کسی شرعی مسئلے کا پتہ، بس وہ پیر صاحب جو دم درود کر دیں گے، جو تویز دے دیں گے، بس ہمارا کام چلے گا۔ خود مومن مسلمان ہے یار، جو پیر صاحب کلمہ پڑھتے ہیں وہی میں کلمہ پڑھتا ہوں، جو پیر صاحب کے پاس قرآن ہے، جو کبھی نہیں ہاتھ لگاتے، وہی میرے پاس قرآن پاک ہے۔ جس نبی کو پیر صاحب مانتے ہیں اسی نبی پیغمبر کو میں مانتا ہوں، جو احکام شرعی پیر صاحب پر لاگو ہو رہے ہیں وہی مجھ پر لاگو ہو رہے ہیں۔ پھر وہ کیا ماجرا ہے، کون سی وجہ ایسی کہ میں خود عمل کر کے وہ معیار حاصل نہیں کر پا رہا؟ یہ اندھی تقلید ہے، کسی کے پیچھے پڑ جانا ہے، یہ کم عقلی ہے۔ خود ذاتی طور پہ نکلیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، پروردگار ہمیں بھی وہ مقام عطا کر سکتا ہے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو کے آنسو بہا کے اس سے جو مانگیں، پیر کے مانگ کر عطا کرنے سے کئی گنا زیادہ پروردگار خود مجھ زبان سے مانگا ہوا مجھے عطا کرے گا رب تعالیٰ۔ تو اس طرح متوجہ ہوں، یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ میں بس محض انہی کے پیچھے پڑ گیا، دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں درباروں پہ جانا ہی شرک اور فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے۔ اعتدال پیدا کریں اپنے اندر، درمیانی حالت میں رہیں، اسلام کو کے حسن کو سمجھیں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں، اسلام ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور اسلام کی طبیعت ہے کیا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہاری نشانیاں، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، تو اس قرآن کو، اللہ کی اس کلام کو سمجھو، اسی کے اندر اسلام کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔